بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ایک بات سے میں شروعات کرتا ہوں. ملک جب آزاد ہوا ہے تو بھارت کی آزادی کے بہت سارے ہیرو تھے جن کی قربانیوں اور بلیدان کی برکت سے اس وقت ہم آزاد بیٹھے ہوئے. اس میں ایک بہت بڑا نام ہے شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس وقت پر ہمارے دیش کا سب سے بڑا جو ایوارڈ تھا وہ پردم بھوشن تھا. اس وقت اب بھارت رتن ہے. جب ملک آزاد ہوا تو بھارت دیش کی پہلی پارلیمنٹ، پہلے پرائم منسٹر وزیر اعظم پنڈت نہرو جی نے بھارت دیش کا سب سے بڑا ایوارڈ دینے کے لیے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام منظور کروایا. اور ایک بہت بڑے پروگرام میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ایوارڈ دینا تھا. ولبھ بھائی پٹیل شری بھی موجود تھے اور بھی دیش کی آزادی کے بہت سارے ہیرو اس وقت موجود تھے. جب مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا تو آپ نے یہ جواب دیا. یہ قصہ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ دیکھیے وہ کیسے ملک سے، وطن سے محبت کرنے والے لوگ تھے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے ملک کی آزادی کے لیے جو جنگ لڑی اور انگریزوں کے سامنے قربانی پیش کی، جیل میں گئے، سختیاں برداشت کی، وہ ایوارڈ لینے کے لیے ہم نے نہیں دی. ہم ایوارڈ اور دنیا کے پیسوں کے بدلے میں ملک کے وفاداری کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم ملک کو دل و جان سے چاہ کر کے اس کی آزادی میں حصہ لینے والے لوگ ہیں. یہ کہہ کر کے حضرت نے وہ ایوارڈ قبول نہیں کیا جو بھارت کے اتہاس میں، تاریخ میں سنہرے حروف سے یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے. آج میں آپ سب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں اور بہت ویلکم کرتا ہوں دل و جان سے کہ ہمارے حضرت محتمم صاحب مولانا احمد بزرگ صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ دعوت پر اس وقت اسٹیج کے اوپر ہمارے تینوں مہمان، تینوں گیسٹ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے، انعامات کا انتظام کیا، گفٹ آپ کے لیے اس میں کچھ حصہ لگایا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینکس کہتے ہیں، آبھار ویکت کرتے ہیں. لیکن وہی مولانا حسین احمد مدنی والی بات میں آپ کی حاضری میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ جو اس طرح کے ٹاپک
اور آرٹیکل تیار کرتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں، نبند لکھتے ہیں، اور یہ کام بہت سالوں سے ہمارے مدرسے میں ہو رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے ہمارا کوئی انعام لینا مقصد نہیں ہے، ہم سچے دیش کے پریم کرنے والے، وفادار اور محبت کرنے والے ہیں، لیکن جو انعام ملا وہ انعام ہے، اس پر میں آپ سب کی طرف سے ان کا شکریہ اور تھینکس ادا کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، آپ نے بہت محنت کی، اچھے اچھے مضمون لکھے، آرٹیکل لکھے، بہت اچھی تقریر آپ نے یاد کی، میں بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ کو۔ دیش کا اور دیش کی فریڈم فائٹ، آزادی کی لڑائی کا اتہاس، ہسٹری، تاریخ ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے، ریسرچ کرنا چاہیے اس کے اوپر۔ میں صرف ہائی لائٹ میں چند باتیں آپ کو سناتا ہوں سرخیوں کے طور پر۔ یہ مدرسہ جس جگہ کے اوپر ہے، اس جگہ کو پسند کیا ہے بھارت کی آزادی کے ایک بہت بڑے مجاہد مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ مولانا محمد علی جوہر گول میز کانفرنس کے لیے انگلینڈ تشریف لے گئے، بھارت کے لوگوں کا پرتیندھتو کرتے ہوئے، نمائندگی کرتے ہوئے، اور مولانا جوہر کا جب انتقال ہو گیا، آپ نے وصیت کی کہ میں غلام ہندوستان میں دفن ہونا پسند نہیں کرتا۔ کیسے ان کے دلوں میں ملک کی محبت ہوگی، کیسے جذبات ہوں گے ان کے دلوں میں۔ بالآخر انگریزوں نے آپ کی وصیت کے مطابق قدس بھیج کر کے آپ کو دفن کیا۔ تو وہی مولانا محمد علی جوہر، انہوں نے ہمارے مدرسے کی اس زمین کو پسند کیا ہے۔ آپ کا ایک آرٹیکل اور موضوع تھا ریشمی رومال تحریک، سلک لیٹر مومنٹ کے بارے میں۔ پورے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے ایک بہت بڑی مومنٹ چلائی گئی، جس کے پیچھے 40 سال محنت کی گئی تھی، اور اس کے ہیرو تھے جن کو بہت اچھا بیرود اور لقب دیا گیا، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مولانا محمود حسن دیوبندی کون ہیں؟ تو میں گاندھی جی کے شبد آپ کو نقل کر دوں۔ ہم کیوں تعریف کریں حضرت کی؟ گاندھی جی کے شبد ہے کہ موہن داس کرم چند گاندھی کو اگر کسی نے مہاتما گاندھی بنایا ہے اور ملک کا ہیرو بنایا ہے تو وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہے۔ 1947 میں 1947 میں جب ملک آزاد ہوا تو یہ بات بھی آپ کو آئندہ اپنے ٹاپک میں ریسرچ کرنا ہے، لکھنا ہے اس پر، کہ آزادی ہم جو چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے دیش کا پارٹیشن نہیں ہونا چاہیے، ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے، اور جمعیت علماء ہند مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو اس ملک کی آزادی کے ہیرو ہیں، ان لوگوں نے آخری سیکنڈ تک محنت کی
کہ ملک کا پارٹیشن نہیں ہونا چاہیے۔ 1947 کی آل انڈیا ریڈیو کی ایک تقریر ہے گاندھی جی کی کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کو کہوں کہ اب تم پاکستان چلے جاؤ۔ گاندھی جی کہہ رہے ہیں جواب میں کہ میں کیسے مسلمانوں کو کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان چلے جاؤ، جبکہ پورا ملک میٹھی نیند سویا ہوا تھا اور انگریز ملک کو لوٹ رہا تھا۔ تو مولانا محمود حسن دیوبندی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے تحریک ریشمی رومال، سلک لیٹر موومنٹ چلائی اور پورے ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانی دی۔ میں کس منہ سے مسلمانوں کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ پاکستان چلے جاؤ؟ یہ گاندھی جی کے شبد ہیں۔ ہم تو اسی ملک میں پیدا ہوئے، یہیں رہیں گے، یہیں کے وفادار رہیں گے۔ اگر مولانا مدنی کی تھیوری کو مانا جاتا تو ہمارا ملک تقسیم نہیں ہوتا اور یہی ہماری سب سے بڑی خوشی ہوتی، اور ڈیوائڈ نہیں ہوتا ہمارا ملک۔ وہی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مالٹا کی جیل کے اندر انگریزوں نے بند کیا تھا، آج ہم بہت فخر سے کہتے ہیں کہ بھارت کی آزادی کے اندر یہی مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی ان کی ٹیم ہے کہ جن کو بھارت سے ہزاروں کلومیٹر دور یورپ میں مالٹا آئرلینڈ میں لے جا کر جیل کی سزا دی گئی۔ ایسی سزا کسی اور بھارت کے آزادی کے مجاہد کو نہیں دی گئی۔ وہ صرف اور صرف یہ اگر قربانی دی تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی نے دی۔ وہی مولانا محمود حسن دیوبندی یہی سملک ڈابھیل گاؤں میں آتے تھے اور آزادی کی لڑائی کے لیے یہاں رہ کر کے پلاننگ کرتے تھے، اسی بستی میں آ کر کے، اور یہاں سے لوگ ان کو ڈونیشن جمع کر کے دیتے تھے آزادی کی موومنٹ کے واسطے۔ اتنا گولڈن ہسٹری ہماری ہے، سندر سنہرا اتہاس ہے ہمارا۔ اور بھارت سرکار نے مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ریشمی رومال موومنٹ کے اوپر 5 روپے کا پوسٹل ٹکٹ بھی چھپوا کر کے شائع کیا، اور وہ ٹکٹ عام کیا، حضرت کی اس موومنٹ کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ تاریخ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ میرے پیارے بچوں، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب 1930 میں 1930 میں مہاتما گاندھی جی نے دانڈی یاترا کی اور دانڈی کی موومنٹ کی، تو ہمارے ڈابھیل کے بازو میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے دھامڑ، وہاں میں ہمارے ہندو وڈیلوں سے ہم خود ملے ہیں، محتمین صاحب کے ساتھ جا کر کے، کہ وہ وڈیل میں بعض بوڑھے لوگوں نے وہ منظر اپنی آنکھ سے دیکھا تھا کہ جب مہاتما گاندھی جی دانڈی کی موومنٹ کے لیے یہاں آئے تو اس وقت پر یہاں ڈابھیل سے استادوں کا، ٹیچرز کا ایک گروپ جا کر کے مہاتما گاندھی جی کی ملاقات کرتا ہے، اور ملاقات کر کے گاندھی جی کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور گاندھی جی نے کہا کہ میں جو یہ سالٹ کے اوپر گورنمنٹ کا ٹیکس آیا ہے، نمک کے اوپر انگلش گورنمنٹ کا، اس کے بارے میں اگر تمہارے اسلام میں کوئی حدیث ہے تو ہم مجھے دیجیے۔ تو یہ لوگ یہاں مدرسے میں آتے ہیں، اور اس وقت پر ہمارے مدرسے کے شیخ الحدیث میننگ سب سے بڑے عالم اور مولانا، بھارت کی آزادی کے ایک بہت بڑے مجاہد حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔
جن کا نام پہلے نمبر پر یہ بینر پر لکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک آرٹیکل تیار کیا، مضمون تیار کیا، اور اس میں لکھا کہ سالٹ کے اوپر جو برٹش گورنمنٹ نے جو ٹیکس ڈالا ہے، یہ ٹیکس ظلم والا ٹیکس ہے، اور اس کے بارے میں اسلامک قانون کی ساری باتیں لکھی۔ مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بعد میں چل کر کے جمعیت علماء ہند کے ممبر بھی رہے، ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے۔ مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آزاد بھارت کی پہلی دوسری پارلیمنٹ کے ممبر رہے۔ پنڈت نہرو جی ان کے بہت ہی قریبی تھے، داہنے ہاتھ کی طرح دونوں رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ سب لوگ اس وقت ہمارے مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ ان لوگوں نے یہ پورا آرٹیکل تیار کر کے گاندھی جی کو دیا۔ گاندھی جی بہت خوش ہوئے، اور دوسرے دن نوساری میں دودھیا تڑاؤ پر جو شام کو گاندھی جی کا پروگرام ہوا، اس پروگرام کے اندر گاندھی جی نے یہ آرٹیکل خود پڑھ کے سنایا کہ دیکھو ڈابھیل کے مولانا لوگوں نے میری مومنٹ کو سپورٹ کیا ہے، انہوں نے میرا تعاون کیا ہے۔ اور یہ سب باتیں میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہماری گجرات سرکار نے ایک چوپڑی چھاپی ہے، ایک بک چھاپی ہے، اس کا نام ہی ہے ڈانڈی کچھ، اور اس کے لیکھک ہے موہن ڈانڈیکر۔ اس میں پیج نمبر 254 سے لے کر کے 265 تک 11 پیج کے اندر ڈابھیل مدرسہ، گاندھی جی کی مومنٹ میں ڈابھیل مدرسے نے کیا سپورٹ کیا اور گاندھی جی کتنے خوش ہوئے، وہ ہماری گجرات سرکار کی چھپائی ہوئی چوپڑی میں، بک میں وہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اور میں آگے آپ کو بتلاؤں، یہ بھی آپ کو آئندہ اس پر بھی آرٹیکل لکھنا ہے، مضمون تیار کرنا ہے کہ 1928 میں سردار ولبھ بھائی پٹیل، ہی از دا فرسٹ ہوم منسٹر آف انڈیا، جو بھارت کے پہلے وزیر داخلہ تھے۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے جب ہمارے باردولی میں برٹش گورنمنٹ نے جب کسانوں کے اوپر جو ظلمن ان کی زمین کو وہ لوگ نیلام کر دیتے تھے، برٹش گورنمنٹ ٹیکس وصول کرنے کے لیے، تو سردار ولبھ بھائی کرم چند سے باردولی آئے، وہ ولبھ بھائی پٹیل تھے، ہمارے باردولی کے لوگوں نے ان کو سردار کا لقب دیا، اور آج بھی ہمارے یہاں آشرم موجود ہے۔ ولبھ بھائی پٹیل نے آ کر کے جب موومنٹ شروع کی برٹش گورنمنٹ کے خلاف، تو ہمارے باردولی کے پٹیل برادری کے ہندو بھائیوں نے ایک سوال لکھا، جس کو ہمارے یہاں پاٹیدار سماج کہتے ہیں۔ پاٹیدار سماج کے ہندو بھائیوں نے ایک فتویٰ پوچھا ہمارے ڈابھیل کے مدرسے کے اندر، یہ 1928 کی بات کر رہا ہوں، اور اس فتوے کا جواب یہاں سے گیا سردار ولبھ بھائی پٹیل کی اس موومنٹ کو سپورٹ کرنے کے واسطے، جس میں لکھا گیا کہ برٹش گورنمنٹ جو یہ زمینیں زبردستی نیلام کر رہی ہے، اس کو کوئی مسلمان خرید نہیں سکتا۔ اس فتوے کو سورت کے جس پریس میں چھپوایا گیا، برٹش گورنمنٹ نے اتنا ظلم کیا، وہ پریس بھی بند کیا گیا، پریس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا گیا، وہ فتویٰ بھی ضبط کر لیا گیا۔ یہ ساری کی ساری روایات ہمارے باردولی کے اندر آشرم موجود ہے، گاندھی آشرم موجود ہے، اس میں یہ سارے ریکارڈ موجود ہیں، اور جامعہ کی ہسٹری اور تاریخ میں بھی یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس ملک کی آزادی کے پیچھے ہمارے مدرسے کا کتنا بڑا حصہ رہا ہے اور کتنی بڑی قربانی یہاں سے دی گئی، یہ اتہاس یہ ہسٹری آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور مسلمان سے ملک کی محبت کا کوئی ثبوت مانگنے کی کسی کو ضرورت نہیں، اور ہمیں دینے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان تو اس ملک سے ایسی محبت کرتا ہے
کہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ مدینہ جاتا ہے، اللہ کے فضل سے ابھی میں جا کر کے آیا تو مجھے وہاں بہت خوشی ایک بات کی ہوتی ہے، وہاں پوری دنیا میں سے مسلمان آتے ہیں مکہ مدینہ میں، پوری دنیا سے آتے ہیں، لیکن بہت خوشی کی بات میں آپ کو سناؤں، وہ پوتر جگہ پر، پاکیزہ سرزمین کے اوپر، مکہ کی پوتر بھومی میں جب یہ مسلمان حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو وہ حج کا پروگرام پورا لائیو آتا ہے ٹی وی پر، نیٹ پر، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ بھارت کا مسلمان جہاں بھی ہوگا وہ بھارت کے نیشنل فلیگ ترنگے جھنڈے کے ساتھ ہوگا، اور یہ مسلمانوں کی ملک کی بہت بڑی وفاداری ہے کہ مکہ مدینہ کی سرزمین پر بھی وہ اپنے ملک کو وہ یاد رکھتے ہیں، وہاں جا کر کے بھی یہ ملک کو بھولتے نہیں۔ اس لیے اس وقت کے اوپر ہمیں ملک کو ترقی پر لانا، آگے بڑھانا، اور ملک کیسے سلامت رہے اس میں مل جل کر کے کوشش کرنی ہے۔ دیکھیے ایک باڈی ہے ہماری، باڈی میں 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، 2 آنکھ ہے، 2 کان ہے، سر ہے۔ کان کو تکلیف ہوگی پوری باڈی کو تکلیف ہوگی، آنکھ کو تکلیف ہوگی پوری باڈی کو تکلیف ہوگی۔ کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کان کو تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ کہے گی تجھے درد ہو ہمیں کیا لینا دینا اس سے، میں تو میٹھی نیند سوؤں گی۔ آنکھ بھی پوری رات نہیں سوئے گی اور صبح میں انسان کی زبان بولے گی آج پوری رات نیند نہیں آئی اس لیے کہ کان میں درد ہو رہا تھا۔ تو جو کوئی کہے آنکھ کو بیچاری کو کہ تجھے تھوڑا ہی درد ہو رہا تھا، تجھے سو جانا چاہیے، درد تو کان کو ہو رہا تھا، تو کہا نہیں یہ پوری باڈی ہے، اس میں کوئی بھی پارٹ کسی بھی حصے کو درد ہوگا پوری باڈی کا چین ختم ہو جائے گا۔ ہمارا بھارت دیش ہے، کشمیر اس کا سر ہے، کنیا کماری پیر ہے، تو بنگال سے لے کر گجرات تک دائیں بائیں ہاتھ ہے، اور کان اور آنکھ ہے۔ اس ملک میں رہنے والے جتنے بھی دھرم، مذہب، ریلیجن کے لوگ ہیں وہ اس ملک کا حصہ ہے۔ کسی بھی ریلیجن اور مذہب کے لوگ کو تکلیف ہو تو پورے ملک کے ہر انسان کی نیند بے ختم ہو جانی چاہیے، اور ہر ایک کو ایک دوسرے کا درد دکھ محسوس کرنا چاہیے، تب جا کر کے ہمارا ملک پرگتی اور ترقی کرے گا۔ آج ضرورت ہے اس کی کہ جو پیغام کے ساتھ ہمارے بڑوں نے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی تھی، سر پہ کفن باندھ کر ملک کو آزاد کرایا تھا، اس وقت پر ملک کو سلامت رکھنے کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کو عزت کے ساتھ دنیا میں جگت میں باقی رکھنے کے لیے مل جل کے محبت سے، قومی ایکتا سے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ، ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھ کر کے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں مدد کر کے ہم لوگ مل جل کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک دنیا میں پرگتی کرے گا، اور دنیا میں کوئی بھی انسان ہمارے ملک پر کبھی گندی نظر نہیں ڈال سکے گا۔ اور ماشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، بہت اچھے اچھے مضامین آپ نے تیار کیے، اور دیکھیے ہر سال تو ایسا ہوتا ہے کہ پڑھائی کے دنوں میں 15 اگست 26 جنوری وغیرہ ہوتی ہے، اس سال چھٹیوں میں آئی، پھر بھی آپ لوگوں نے اتنے اچھے ٹاپک مضمون تیار کیے، ماشاءاللہ یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو کلاس میں سبق میں پڑھائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، اور آپ لوگ اس کی پریکٹس بھی کرتے ہو، لکھتے بھی ہو، اور یہ چیز کوئی چھپی ہوئی ہے نہیں، ماشاءاللہ مدرسے کے دروازے کھلے ہوئے رہتے ہیں، جو بھی آئے ویلکم، دل کے دروازے بھی کھلے ہیں، مدرسے کے بھی دروازے کھلے ہیں، یا کوئی بھی چیز ہم چھپ چھپا کے کرتے نہیں ہیں، سب چیز جو ہے ایک دم کھلی ہوئی کتاب ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ بالکل ملک کے کانسٹیٹیوشن، بندھارن، آئین، دستور میں رہ کر کے کانسٹیٹیوشن نے، بندھارن نے، آئین نے ہم کو جو گائیڈ لائن دی ہے اسی کے مطابق
اس کو سامنے رکھ کر کے پوری وفاداری پریم کے ساتھ ہمارے یہاں تعلیم کا سسٹم ہے، تعلیم کا ماحول ہے. یہی برکت ہے کہ آج 115واں سال مدرسے کو ہونے جا رہا ہے. 115واں سال ہونے جا رہا ہے اور ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اور پورے ملک کے کونے کونے کے اندر مدرسے کی سیوا اور خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہمارے ملک کو عزت سے رکھے، عافیت سے رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے. پھر سے ہم ہمارے تینوں مہمانوں کا، گیسٹ کا ویلکم کرتے ہیں، تھینکس کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے آنے کو ہم لوگ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں. آپ لوگوں نے جو تیاری کی اس پر بھی خوشی محسوس کرتے ہیں. علامہ اقبال کا شعر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور یہ ترانہ بھی آپ نے بہت اچھا پڑھا. مذہب نہیں سکھاتا غیر آپس میں غیر رکھنا، یہ بھی سنا. اور اس میں یہ بھی سنا، اے روئے گنگا تجھے یاد ہے وہ دن جب اترا تھا تیرے کنارے کارواں ہمارا. آئے ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کوہ نور کو چرا کر کے لندن کے میوزیم میں لے جا کے رکھے، یہاں سے کوئی چیز چرا کے مکہ لے جا کے رکھے. مسلمان جتنے بھی بادشاہ اس ملک میں آئے ان کی ہسٹری یہی ہے کہ انہوں نے ملک کو ترقی دی. آج ہم دنیا میں فخر سے کہتے ہیں تاج محل، قطب مینار، لال قلعہ، یہ ساری جو ہے مسلمان حکمرانوں کی دین ہے اس ملک کو. تو مسلمانوں نے تو اس ملک کو اپنا سمجھا، یہی ان کی قبریں بنی اور یہی یہ لوگ قیامت تک سوئیں گے. اور بہادر شاہ ظفر جب رنگون کی جیل میں آخری سانس لے رہے ہیں تو ان کو وطن کی یاد آ رہی ہے، وطن کی یاد ستا رہی ہے. اور وہ جاتے جاتے کہہ رہے ہیں کہ 2 گز زمین مل سکی کوئی یار کی. کتنے افسوس کے ساتھ وطن کی سرزمین کو یاد کرتے جا رہے ہیں. یہ ہے مسلمان جو ملک کے اور سرزمین ملک کے وفادار، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عزت میں رکھے اور ملک میں امن و امان، شانتی کا ماحول قائم ہو، ملک ترقی کرے اور ملک میں رہنے والے سب مذہب کے لوگ آپس میں پیار محبت سے رہے. مدرسہ ایک گلشن ہے، ایک باغیچہ ہے جس میں خوبصورت کھلے ہوئے پھول ہیں. جو بھی آئے یہاں سے خوشبو سونگے، اپنے دل دماغ کو معطر کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.